بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ شوال 10 نبوی مئی یا جون 619 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہیں کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا اگر تم واقعی پیغمبر ہو۔ نہیں، تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں لہو لہان ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر پتھروں کو روکتے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹیں آئیں۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر دل فگار ہوئے، اور آپ کے احساسات پر حزن و الم، دکھ اور افسوس کا کس قدر غلبہ ہوا۔ ادھر آپ کو ابنائے ربیعہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں احساس پیدا ہوا، اور انہوں نے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ ان کو انگور کا ایک گچھا دے دو۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔
عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا کہ لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا کہ میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی نہیں، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکہ کی راہ پر چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ قرن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا۔ دعوت حق عبد یلیل یا بن عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و الم سے نڈھال ہو کر اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن سالم پہنچ کر افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو بات کی ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر چاہیں کہ میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ بہرحال 7 آسمانوں سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا پہنچے۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔
اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، سورۃ احقاف میں اور سورۃ جن میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں جنوں کی جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھا گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور سبسکرائب کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیے، اور جتنے بھی نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی اسلام سے متعلق معلوماتی ویڈیو سے ہم سب مستفید ہو سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔